الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑہ مرتبہ احسان عظیم ہے، جس کی عطا سے الحمدللہ یہ درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج الحمدللہ 210 آیات بالنیات جو ہے وہ مکمل ہوئی ہیں۔ جب آپ کسی بھی کام کو لگے رہتے ہیں تو اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے مدد بھی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا احسان بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح الحمدللہ بڑا کرم ہے اس ذات کا۔ میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، پورا درس قرآن سنا کریں، کمنٹس باکس میں اپنا کمنٹ ضرور دیا کریں۔ اگر آپ کو کوئی بات لگے کہ اس میں یہ نہیں صحیح ہے تو آپ اصلاح بھی فرما سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اور بندہ پرفیکٹ ہونے کی کوشش کرتا رہے، یہ اس کی کوشش ہونی چاہیے، لیکن انسان سے کوتاہی غلطی ہو جاتی ہے، ہو سکتی ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین کی لاریب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اور بعض آدمی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تجھے بھلی لگے، اور اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ لائے، اور وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے۔ اس آیت کا اور اس سے اگلی آیت کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے۔ اخنس بن شریک منافق، اخنس بن شریک منافق کے بارے میں نازل ہوئی، جس نے حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بہت بڑے میٹھے میٹھے انداز میں خوشامد کی، اور خوشامد سے میٹھی میٹھی باتیں کی، اور وہ باتیں کرتا تھا اور اپنے اسلام کا دعویٰ کرتا تھا، اور اس پر قسمیں بھی کھاتا،
اور در پردہ یعنی حضور کی ذات کے بعد سرکار کے پاس سے اٹھنے کے بعد جو ہے وہ فساد انگیزی میں مصروف رہتا تھا. مسلمانوں کے جانوروں کو اس نے ہلاک کیا، ان مسلمانوں کی کھیتیوں کو اس نے آگ لگائی. تو اللہ رب العالمین نے اس کی حقیقت کو افشاں کر دیا، کھول دیا، تاکہ لوگ بھی جان جائیں، میرا یار بھی جان جائے. اللہ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. اور جب پیٹھ پھیرے تو زمین میں فساد ڈالتا پھرے اور کھیتی اور جانیں تباہ کرے، اور اللہ فساد سے راضی نہیں. دیکھو نا، وہ کھیتیاں بھی تباہ کرتا تھا، مویشیوں کو ہلاک کر دینا، مار دینا، یہ اس کا کام تھا. تو اللہ نے اس کی حقیقت کو کھول کے رکھ دیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ. اور جب اس سے کہا جائے اللہ سے ڈر تو اسے اور ضد چڑھے گناہ کی، یعنی گناہ سے ظلم اور سرکشی اور نصیحت کی طرف نہیں آتا تھا. گناہ میں اتنا، اسی طرح آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو گناہوں میں اتنے آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں، اگر ان کو کوئی کہے بھی نا کہ یار نیکی کیا کرو، اچھے اعمال کیا کرو، بد اعمالیوں کو چھوڑ کر نماز کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، تو وہ اس پر نہیں آتے. یہ حقیقت ہے. اللہ فرمایا اسے اور ضد چڑھے، ایسے کو دوزخ کافی ہے اور وہ ضرور بہت بڑا پچھونا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی مرضی چاہنے میں، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے. ایک وہ بندہ ہے جو منافقت کرتا ہے اور مسلمانوں کو ایذائیں پہنچا رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ رب کی رضا کے لیے اپنی جان بیچ رہا ہے. ہوا کیا؟ حضرت صہیب بن سنان رومی مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے جانا کے پاس جانا چاہتے تھے. حضرت صہیب بن سنان رومی وہ ہجرت کر کے نا مکے کو چھوڑ کر مدینے کی طرف جانا چاہتے تھے، کیونکہ یار مدینے میں تھا. کہا نا کہ نہ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پر تو پھر مدینے کی طرف دیکھ. نہ مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ. اللہ اکبر. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں جانا چاہتے تھے تو مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو مشرکین مکہ کی ایک جماعت نے آپ کا تعاقب کیا، پیچھا کیا. تو آپ سواری سے اترے اور جس میں تیر ڈالے ہوئے تھے، تیر اور اسے کہتے ہیں ترکش، وہ تیر ڈالنے والا تھیلا جو ہے، اس تھیلے سے تیر نکال کر فرمانے لگے. اب اکیلے ہیں اور پیچھے پتہ نہیں کتنے لوگ تھے. اے قریش، تم میں سے کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک میں تیر مارتے مارتے تمام کے تمام تیروں کے ساتھ اپنا تھیلا خالی نہ کر لوں، اور پھر جب تک تلوار میرے ہاتھ میں رہے اس سے ماروں، اس وقت تک تمہاری جماعت کا خاتمہ کر دوں گا میں. فرمایا کہ یہ جتنے تیر ہیں یہ دیکھ لو، میرے پاس تیر ہیں. تو میں
جب تک میرے پاس تیر ہے نا تو تم لوگوں کے اندر ہمت نہیں ہے کہ میرے قریب آ جاؤ گے. پہلے میں تیروں سے مقابلہ کروں گا، پھر میرے پاس تلوار ہے، پھر میں تلوار لے کے تمہارے اندر گھس جاؤں گا اور پھر تمہارا جو ہے نا خاتمہ کر دوں گا. تب تک تم ختم ہو جاؤ گے. اب فرمایا کہ ہاں اگر تمہیں ایک چیز دے دوں اس کے بدلے میں سودا کر لو. کیا؟ کہا کہ اگر تم میرا مال چاہو، اگر تم چاہتے ہو کہ مقابلہ بھی نہ اور مال بھی مفتے میں مل جائے، تو میں مکہ مکرمہ میں ایک جگہ پر مال دفن کر کے آیا ہوں، تو میں اس کا پتہ بتا دیتا ہوں، تم لوگ جا کے مال لے لو، مجھے چھیڑ چھاڑ نہ کرو، پیچھا نہ کرو، تم اپنی راہ جاؤ، میں اپنی راہ جاتا ہوں. اللہ، وہ اس پر راضی ہو گئے اور آپ نے اپنے تمام مال کا پتہ بتا دیا. جب حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں آئے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگ صحابہ کے بارے میں بکتے ہیں، یہ بھی تو صحابی ہیں نا. لوگوں کی زبانیں جل جائیں جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے. تو یہ رب نے فرمایا لوگوں میں سے ایک آدمی ہے جو اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی مرضی چاہنے میں، اور اللہ پر اپنے بندوں پر مہربان ہے. اگلی آیت مقدسہ بھی صحابہ کے بارے میں ہی نازل ہو رہی ہے. اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے صحاب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد شریعت موسوی کے بعض احکام پر قائم رہے، جیسا کہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے، اس روز شکار سے پرہیز کرتے اور اونٹ کے دودھ اور گوشت سے پرہیز کرتے اور خیال کرتے کہ یہ چیزیں اسلام میں تو مباح ہیں، ان کا کرنا ضروری نہیں، اور تورات میں ان سے اجتناب لازم کیا گیا، تو ان کے ترک کرنے میں اسلام کی مخالفت بھی نہیں ہے اور شریعت موسوی پر عمل بھی ہوتا رہے گا. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ نہ بابا نہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. مزہ ہی تاب ہے. یہ کیا ہوا آج سیکولر لوگ جو ہے نا، وہ جو اپنی مرضی کا دین لانے والے لوگ، آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنی مرضی کے دین کی باتیں کرتے ہیں. جہاں انہیں فائدہ ملتا ہے وہ باتیں کرتے ہیں، جہاں انہیں کوئی بھی فائدہ، چاہے وہ حکومتی مولوی ہوں یا چمچہ گیر ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسلام وہ بیان کرو جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے. کچھ ایسے بھی ہیں جو یوٹیوب پہ بیٹھ کر اپنی مرضی کا اسلام بیان کرتے ہیں، فیس بک پر اپنی مرضی کا اسلام بیان کرتے ہیں، اپنی مرضی کا نہیں ہے. یہود ہنود کی باتیں کرتے ہیں، اور جب ان کے لیڈر ہندوؤں کے گردوارے میں بیٹھیں اور ان کا لباس پہن کر بیٹھیں، اسی طرح وہ بیٹھیں جیسے وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی کیا کریں، سیاست ہے. نہیں، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. آگے فرمایا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور اگر اس کے بعد بھی بہکو کہ تمہارے پاس روشن حکم آ چکے، تو جان لو اللہ زبردست حکمت والا ہے. یعنی باوجود اس کے واضح دلائل، حقائق جاننے کے، پھر بھی اسلام کی
بات کو نہیں مانتے. اب جیسا کہ یہ واضح دلیل ہے، قرآن میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. حضور کی ختم نبوت کا تذکرہ حضور کی زبان سے بھی ہے، واضح دلائل ہیں. اس کے باوجود ان قادیانیوں کو لوگ اپنے بھائی کہیں جی احمدی بھائی تو فلاں بھائی تو فلاں بھائی. تو یہ دوگلی پالیسی ہے. فرمایا باوجود اس کے کہ واضح دلائلوں کے اسلام کی راہ کے خلاف روش اختیار کرو گے تو پھر اللہ زبردست حکمت والا ہے. پھر رب کے بارگاہ میں تو پیش ہونا ہے نا. پھر وہاں پتہ چلے گا کہ جس نے ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالے تھے، جس نے ختم نبوت کے حوالے سے حضور کے دشمنوں کے ساتھ جو بیٹھا تھا، حضور کے دشمنوں سے جس نے یاریاں لگائی تھیں، اپنے تعلق نبھائے تھے، ان کو تو کیا پھر قبر میں پتہ چلے گا. جواب تو دینا پڑے گا نا. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور. اللہ فرمایا کاہے کے انتظار میں ہے، مگر یہی کہ اللہ کا عذاب آئے چھائے ہوئے بادلوں میں اور فرشتے اتریں اور کام ہو چکے اور سب کاموں کے رجوع اللہ کی طرف ہے. یعنی ملت اسلامیہ کو چھوڑنے اور شیطان کی فرما برداری کرنے میں لگے ہوئے. اور فرمایا اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور فرشتے اتریں گے. کس لیے؟ جو عذاب پر مامور ہے. اب فرشتوں کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ رحمت کے فرشتے آئیں گے اور اہل کفر پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے. دشمنان مصطفیٰ پر، ناموس رسالت پہ ڈاکے ڈالنے والوں پر رحمتیں نازل نہیں ہوں گی. وہ کس امید سے دعائیں کرتے ہیں؟ اس رب سے جس رب کے یار کے مخالف فیصلے کیے، اس رب سے دعائیں کر رہے ہیں. آج یورپ کنٹری سے، اقوام متحدہ سے، اقوام عالم سے مدد مانگی جا رہی ہے، ویڈیو بیان پیش کیے جا رہے ہیں. جی میرے سر کے تاج کو مسئلہ ہے، میرے سر کے تاج کو یہ مسئلہ ہے، میرے سر کے تاج کمزور ہو گیا. اس وقت نہیں خیال تھا جب آسیہ کو چھوڑا جا رہا تھا، اس وقت خیال نہیں تھا جب عاشقان مصطفیٰ پر سیدھی گولیاں چلائی جا رہی تھی، اس وقت خیال نہیں تھا. ان کا جرم کیا تھا؟ وہ کیا چاہ رہے تھے؟ ناموس رسالت کی بات کر رہے تھے، حضور جانے جانا کی محبت کی بات کر رہے تھے، ختم نبوت کی بات کر رہے تھے. سب کچھ بعد میں ہے. جو صحیح مسلمان ہے اس کے لیے سب سے پہلے حضور کی ذات ہے، باقی سب کچھ بعد میں ہے. باقی ساری رشتہ داریاں، سارے تعلق، سب برادریاں بعد میں ہیں. وہی برادریوں کے بارے میں حقوق برادریوں کے ہمیں کس نے بتائی؟ برادریوں سے تعلق کا طریقہ ہمیں کہاں سے ملا؟ آج یہ جو پڑھا کر عمل کیے جا رہے ہیں کہ سفر کا مہینہ ہے، میں نے دیکھا ہے بڑی مشکل ہے. یہ کیا پڑھا ہے؟ قرآن نہیں پڑھا. تو قرآن کس نبی پر نازل ہوا؟ اس خاتم النبیین پر نازل ہوا جس کے گستاخوں کو تمہارے اقتدار کے نشے کی وجہ سے چھوڑا گیا. ہمیں یورپ چھوڑ دے گا، اسی یورپ کے ساتھ سب سے پہلے ورقے ہلائے گئے، پیج ہلائے گئے. یہ دیکھو سازش تو آپ نے کی ہے اللہ کے نبی کے دین کے ساتھ، اور اس کا حساب دنیا میں بھی ہو رہا ہے. ان بطش ربک لشدید. میرا رب فرماتا ہے بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. وہ پکڑے گا اور وہ پکڑ رہا ہے، ذلیل و خوار کر رہا ہے. کیوں؟ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے.
مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ تعالیٰ جنہوں نے یہ درس قرآن سنا ہے ان کے لیے، میرے لیے، میرے آباء و اجداد کے لیے بخشش کا سامان بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔